سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے امراء، گورنر اور دوسرے افسران مدینہ کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص کھانے سے فارغ ہو جاتا وہ اسی دروازے سے باہر آتا۔ سلطان عادل اس شخص کو بہت غور سے دیکھتے، پھر جانے کی اجازت دے دیتے۔ دروازے پر موجود تمام امراء اور مدینہ منورہ کی تمام چھوٹے بڑے سرکاری افسر حیران تھے کہ آخر سلطان نور الدین محمود زنگی کو کس کی تلاش ہے۔ پھر جب دعوت کا آخری مہمان بھی کھانا کھا کر چلا گیا تو سلطان عادل نے بڑی مایوسی سے اپنے سر کو جنبش دی، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑا درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی۔ محترم ناظرین، سلطان نور الدین زنگی بظاہر ایک مجاہد اور جنگی حکمران تھے، مگر در پردہ وہ ایک نہایت عابد و زاہد انسان تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح وہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھتے، لیکن سلطان عادل کا ایک پوشیدہ عمل یہ بھی تھا کہ وہ ہر رات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے پرسوز لہجے میں درود و سلام بھیجتے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور پھر وہ اسی حالت میں سو جاتے۔ اور اہل ایمان کی طرح سلطان نور الدین محمود زنگی کی بھی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی دن خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ سلطان عادل کا یہ عمل برسوں سے جاری تھا، مگر ابھی تک ان کی یہ آرزو پوری نہیں ہوئی تھی۔ پھر 557 ہجری کی ایک رات جب وہ سوئے تو ان کا مقدر جاگ اٹھا۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تشنہ آرزو سیراب ہو گئی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم والی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ 2 آدمی مجھے ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے شر کا خاتمہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد سلطان نور الدین زنگی کو 2 اور نورانی چہرے نظر آئے۔ ان دونوں کی بڑی بڑی داڑھیاں تھیں، پھر وہ دونوں نورانی چہرے بھی غائب ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھل گئی اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ بہت ہی عجیب خواب تھا۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان عادل کو اپنی زیارت سے بھی شرف یاب کیا تھا اور شکایتاً یہ بھی فرمایا تھا کہ 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی اس خواب کی تعبیر کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ پھر ان پر وحشت سے طاری ہو گئی اور وہ رو رو کر رات بھر توبہ و استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے نماز ادا کی، کچھ دیر تک حسب معمول قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے۔ اس کے بعد دربار سجایا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان عادل دمشق میں مقیم تھے۔ امرائے دربار نے بڑی حیرت سے سلطان عادل کی طرف دیکھا، وہ خلاف توقع بجھے بجھے نظر آ رہے تھے۔ حاضرین دربار نے سلطان کی اس کیفیت کو طبیعت کی ناسازی پر محمول کیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد سلطان عادل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کیا گیا۔ والی شام دونوں فریقین کے بیانات کچھ دیر تک سنتے رہے، لیکن امراء نے محسوس کر لیا کہ سلطان عادل ذاتی طور پر دربار میں موجود نہیں ہیں اور وہ مقدمے کی سماعت کے دوران کہیں کھو سے جاتے ہیں۔ پھر یکایک سلطان عادل خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور امرائے دربار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، اس وقت ہمارا ذہن حاضر نہیں ہے، یہ مقدمہ پھر کسی دن پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین محمود زنگی دربار سے نکل گئے۔ سلطان کے مصاحب خاص شیرکو اور امیر خاص یوسف صلاح الدین ایوبی تیزی سے آگے بڑھے اور والی شام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی دربار سے نکل کر دمشق کے محل میں چلے گئے۔ سپہ سالار شیرکو نے احتراماً عرض کیا، سلطان عادل کی طبیعت کچھ ناساز معلوم ہوتی ہے۔ ہاں ایسا ہی کچھ ہے، سلطان عادل نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے کی افسردگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر اجازت ہو تو طبیب خاص کو طلب کیا جائے، شیرکو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس معاملے میں طبیب کچھ نہیں کر سکتا، سلطان نور الدین محمود زنگی نے پرسوز لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو کہ فوری طور پر دمشق کے تمام غریبوں میں کپڑے، اناج اور زر نقد تقسیم کرو اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی غریب ان صدقات سے محروم نہ رہے۔
پھر جب اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین خلوت سلطانی سے جانے لگے تو نور الدین زنگی نے ان دونوں کو روک کر مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا، جب تم ضرورت مندوں میں صدقات تقسیم کرنے لگو تو ان سے یہ درخواست بھی کرنا کہ وہ اپنے سلطان کے لیے دعا بھی کریں۔ 4 سال پہلے 553 ہجری میں رمضان المبارک کے دوران سلطان نور الدین محمود زنگی شدید بیمار ہو گئے تھے۔ پھر جب وہ دونوں دمشق کے غریبوں میں صدقات تقسیم کر رہے تھے تو ایک ہی خیال ان کے ذہنوں میں سلطان کی ماضی کی علالت کا ایک ایک نقش ابھر رہا تھا۔ ہمیں کسی سنگین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ شیرکو نے انتہائی رازداری کے ساتھ تنہائی میں اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں سلطان عادل کی پھر وہی بیماری لوٹ آئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سلطان امرائے خاص کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کا اظہار کر دیتے۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان قیاس آرائیوں اور مختلف اندیشوں کے ساتھ شیرکو اور صلاح الدین ایوبی اس مخصوص کمرے میں داخل ہوئے جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی آرام کر رہے تھے۔ اس وقت بھی سلطان عادل کا چہرہ بجھا بجھا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ اپنے سپاہ سالار اور امیر خاص کو دیکھ کر سلطان عادل اٹھ گئے۔ سلطان عادل کے حکم کے مطابق سارے صدقات غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ شیرکو نے احتراماً عرض کیا، دمشق کے سارے باشندے سلطان عادل کی سلامتی جاں اور عظیم الشان فتوحات کے لیے دعا گو ہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو جزائے خیر دے۔ مجھ ناتواں کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئی وہ سب اسی قادر مطلق کے رحم و کرم کا صدقہ تھی۔ اب تو بس ایک ہی آرزو ہے کہ بیت المقدس میں حاضر ہو کر خطبہ دوں اور اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں۔ وہ دن بھی ضرور آئے گا سلطان عادل، صلاح الدین ایوبی نے کسی قدر پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سعادت سے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ یہ تو وہی جانتا ہے کہ کون بامراد ہوگا اور محرومی کس کا مقدر بنے گی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا لہجہ کچھ اور اداس ہو گیا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سلطان کی اس مایوسانہ گفتگو سے شیرکو کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں اور بلا تاخیر طبیب خاص سے مشورہ کر لیں، ورنہ ہم زندگی بھر یہ سوچ کر شرمندہ رہیں گے کہ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دونوں امیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مستعدی کے ساتھ اپنی سرحدوں کی نگرانی کرو اور سختی کے ساتھ بندگان خدا کے حقوق ادا کرتے رہو۔ میں نے اپنا معاملہ طبیب حقیقی کے سپرد کر دیا ہے، وہی میری بیماری کا جاننے والا ہے اور وہی شفا دینے والا۔ دوسری رات آئی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے نماز عشاء کے بعد حسب معمول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام بھیجا۔ اس دوران سلطان عادل کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ پھر اسی گریہ و زاری کی حالت میں یہ دعا کرتے ہوئے سو گئے، اے اللہ، میں یہ کیسا خواب دیکھ رہا ہوں، اپنے اس گناہگار بندے پر اس کی تعبیر منکشف فرما دے۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھ لگی، خواب میں وہی منظر دوبارہ ابھر آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم والی شام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں، جلدی اٹھو اور ان کے فتنہ و شر کا خاتمہ کرو۔ اتنا فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد خواب میں دوسرا منظر ابھرا، وہی دو نورانی چہرے، لمبی لمبی سفید عبائیں، سفید داڑیاں، وہی دلکش خد و خال جن سے معصومیت جھلک رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں چہرے بھی غائب ہو گئے۔ گھبرا کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھ کھل گئی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے مقدس کلمات کی بازگشت پھر سنائی دی، نور الدین، یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان عادل گھبرا کر سجدے میں چلے گئے، پھر اس وقت تک گریہ و زاری کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے رہے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو گئی۔ دوسرے دن سلطان عادل نے پہلے دن سے بھی زیادہ غریبوں میں صدقات تقسیم کروائے۔ والی شام کو اس خواب نے اس قدر رنجیدہ خاطر کر دیا تھا کہ نہ کمرے سے باہر نکلے اور نہ دربار آراستہ کیا۔ سلطان عادل کی گوشہ نشینی سے امراء میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ تمام عہدہ داران سلطنت سلطان نور الدین زنگی سے ملاقات کر کے صورتحال جاننا چاہتے تھے، مگر سلطان عادل نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سارا دن کمرے میں بند رہے، یہاں تک کہ کھانا بھی برائے نام کھایا۔ تمام وقت عبادت کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ، اپنے عاجز و ناتواں بندے کو ہدایت دے اور میری مشکل کشائی فرما۔ پھر تیسری رات سلطان نور الدین محمود زنگی نے وہی خواب دیکھا۔ ہدایت مل چکی تھی،
ख्वाब टूटा तो सुल्तान आदिल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वाली शाम बिस्तर से उतरे, मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख करके दस्त बस्ता खड़े हो गए। फिर नहायत रिक्कत अमीज लहजे में अर्ज करने लगे, इस गुलाम के होते हुए ये मुमकिन नहीं कि कोई मलऊन बदबख्त मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाए। दूसरे दिन सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने शेर को और सलाहुद्दीन अयूबी को अपनी खलवतगाह में तलब किया। फिर राजदाराना तौर पर शेर को दमिश्क का मुंतज़िम में आला मुकर्रर किया और 20 उमरा को अपने साथ लेकर दमिश्क से निकल खड़े हुए। इन उमरा में सलाहुद्दीन अयूबी भी शामिल था। फौज का एक हिफाजती दस्ता चंद मील आगे था और दूसरा चंद मील पीछे। दरमियान में सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी अपने उमरा के साथ सफर कर रहे थे। आगे जाने वाले फौजी दस्ते को सिर्फ इतना मालूम था कि इसकी मंजिल मदीना मुनव्वरा है। बाकी फौज और उमरा इस राज से बेखबर थे कि सुल्तान आदिल के इरादे क्या हैं। सब एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल कर रहे थे, मगर किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था और किसी में इतनी जुर्रत भी नहीं थी कि सुल्तान आदिल से इस सफर का मकसद दरियाफ्त कर सके। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरफ से तमाम उमरा और सिपाहियों के लिए बस एक हुक्म जारी हुआ था कि रास्ते में कम से कम आराम करें और अपने घोड़ों की रफ्तार तेज रखें। दमिश्क से मदीना मुनव्वरा पहुंचने में तकरीबन 25 दिन लगते थे, मगर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी और इसके लश्कर ने ये तवील फासला अपनी तेज रफ्तारी के सबब 15 दिन में तय किया और 16वें दिन नमाज फजर के बाद सुल्तान आदिल और इनकी पूरी फौज घोड़ों से उतरकर मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल हुई। ये इस अर्ज़े मुकद्दस का एहतराम था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की अचानक आमद की खबर सुनकर गवर्नर मदीना सुल्तान आदिल के इस्तकबाल को पहुंचे तो इनकी जुबान पर एक ही सवाल था, आप पहले तो कभी इस तरह मदीना मुनव्वरा हाजिर नहीं हुए, आखिर इसकी वजह? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सरगोशी में कुछ कहा जिसे सुनकर गवर्नर मदीना हैरत ज़दा रह गए। फिर सुल्तान आदिल के हमरा आए हुए फौजी दस्ते और मदीना मुनव्वरा के सिपाहियों ने मिलकर पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी। किसी को गवर्नर के हुक्म के बगैर मदीने से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने गवर्नर मदीना की वसातत से एक तवीलो अरीज मैदान को अर्जी तौर पर कनातों से बंद करा दिया। तमाम उमरा और गवर्नर सुल्तान आदिल के इस पुरअसरार तर्ज अमल पर हैरान थे। इन तमाम कामों से फारिग होने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने गवर्नर मदीना से कहा, आप ऐलान करवा दीजिए कि कल हमारी तरफ से तमाम अहले मदीना की ज़ियाफत है, सब लोग हमारे साथ खाना खाएंगे और इसके साथ ये तनबीह भी करा दीजिए कि जो शख्स इस दावत में शरीक नहीं होगा वो सजा का मुस्तहिक करार पाएगा। थोड़ी देर बाद गवर्नर मदीना के हरकारे गली गली कूचे कूचे ये ऐलान करने लगे। ये अजीब ऐलान था। तमाम अहले मदीना हैरत ज़दा रह गए, मगर इस हैरत के साथ साथ इन्हें मुसरत भी थी कि वो सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी जैसे नेक सीरत हुक्मरान की दावत में शरीक होंगे। फिर दूसरे दिन जब तवीलो अरीज मैदान मकामी बाशिंदों से भर गया तो इंतहाई पुरतकल्लुफ और लजीज खानों से मेहमानों की तवाज़ा की गई। इस दौरान सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी अपने उमरा, गवर्नर और दूसरे अफसरान मदीना के साथ दरवाजे पर खड़े हो गए। जो शख्स खाने से फारिग हो जाता वो इसी दरवाजे से बाहर आता। सुल्तान आदिल इस शख्स को बहुत गौर से देखते, फिर जाने की इजाजत दे देते। दरवाजे पर मौजूद तमाम उमरा और मदीना मुनव्वरा की तमाम छोटे बड़े सरकारी अफसर हैरान थे कि आखिर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी को किसकी तलाश है। फिर जब दावत का आखिरी मेहमान भी खाना खाकर चला गया तो सुल्तान आदिल ने बड़ी मायूसी से अपने सर को जुम्बिश दी, इनमें से तो कोई भी नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के लहजे में इंतहाई उदासी झलक रही थी और वो चेहरे से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। सुल्तान, आप किसे ढूंढ रही हैं? गवर्नर मदीना ने वाली शाम से सवाल किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने दिल की बात बताने के बजाय गवर्नर मदीना से सवाल किया, आप समझते हैं कि मेरी दावत में इस अर्ज़े मुकद्दस के तमाम रहने वाले शरीक हुए हैं? मेरा तो यही ख्याल है, गवर्नर मदीना ने जवाब दिया। इस कदर सख्त अहकाम जारी किए गए थे कि कोई शख्स शरीके महफिल हुए बगैर नहीं रह सका था। गवर्नर मदीना का जवाब सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। दीगर अफराद भी एक अजीब फिक्र में मुब्तला थे कि अचानक मदीना मुनव्वरा के एक इंतजामी अफसर ने सुल्तान आदिल को मुखातिब करते हुए कहा, सिर्फ 2 अफराद इस दावत में शरीक नहीं हुए थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने घबराकर इस शख्स से पूछा, वो दोनों कौन हैं? सुल्तान मुहतरम, वो दोनों नहायत आबिद और जाहिद इंसान हैं। मदीना मुनव्वरा के इंतजामी अफसर ने जवाब देते हुए कहा, वो दोनों दिन रात इबादत में मसरूफ रहती हैं। किसी दावत में शरीक होना तो बड़ी बात है,
وہ لوگوں سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، اگر انہیں کچھ وقت ملتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان دونوں نادیدہ افراد کا ذکر سن کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر اطمینان، آسودگی کا رنگ ابھر آیا۔ پھر سلطان عادل نے گورنر مدینہ سے کہا کہ ان دونوں کو سرے دربار پیش کیا جائے، مگر جب وہ دونوں عابد و زاہد انسان دربار میں لائے گئے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ایک نظر میں انہیں پہچان لیا۔ یہ وہی دونوں تھے جن کے چہرے سلطان عادل کو 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی جوش اضطراب میں اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ بڑی مشکل سے سلطان عادل نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ان نورانی چہرہ رکھنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ کون ہو اور مدینہ منورہ میں کیا کرتے ہو؟ وہ دونوں سلطان نور الدین زنگی سے ناآشنا تھے، اس لیے بے نیازی کے لہجے میں کہنے لگے، ہم قربت رسول چاہتے ہیں، اس کے سوا ہمیں دنیا کی کسی شے سے غرض نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی ان دونوں کا انداز گفتگو دیکھ کر چونک اٹھے۔ پھر سلطان عادل نے سخت لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے بیان کی وضاحت کرو کہ آخر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تلاش کرتے ہو؟ ان دونوں نے اسی بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم نے روضہ رسول کے قریب کرائے پر مکان لے لیا ہے، اس میں دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، یا پھر گنبد رسول کی زیارت کرتے ہیں تاکہ قلب و نظر کو سکون حاصل ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ یکایک سلطان نور الدین زنگی کا لہجہ غضبناک ہو گیا۔ کیا مسلمان کے علاوہ کوئی اور بھی روضہ رسول کی قربت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، جیسے وہ سلطان عادل پر اپنے زہد و تقوی کا روب ڈال رہا ہو، تمہاری شکلیں تو اہل ایمان کی سی ہے، مگر تم مجھے اندر سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی آواز سے بدستور غصہ جھلک رہا تھا۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کے ایمان پر شک کرے۔ دوسرے شخص نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، دلوں اور نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک سلطان نور الدین زنگی نے پرجلال لہجے میں کہا، مگر میں نے ایسا کوئی مسلمان نہیں دیکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور ان کے اسم مقدس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ اتنی طویل گفتگو میں تم نے ایک بار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجا، پھر تم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے طلبگار ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ میری بدگمانی کو معاف کرے، مگر مجھے تمہارے اہل ایمان ہونے پر شک ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی مسند سے اٹھے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں ان دونوں کو اپنی تحویل میں رکھو اور سخت نگرانی کرو۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے امراء، گورنر مدینہ اور دیگر مقامی افسروں کے ساتھ اس مکان پر پہنچے جہاں وہ دونوں عابد و زاہد انسان دن رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں موجود مختصر سا سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی قابل اعتراض شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی ان دونوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ سلطان عادل نے اپنی کمر سے اپنی تلوار کھولی اور تلوار سے مکان کے فرش کو زور زور سے ٹھوکنا شروع کیا۔ پھر ایک جگہ انہیں چٹائی کے بیچ فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی بہت تیزی سے جھکے اور چٹائی کو الٹ دیا۔ پھر سب کی نظروں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ چٹائی کے نیچے پتھر کی ایک چوڑی سل رکھی تھی۔ سلطان عادل نے اپنے امراء کو پتھر کی سل ہٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ سل ہٹائی گئی تو ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں پتھر کے برابر ایک خلا موجود تھا جو کسی سرنگ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی پر چند لمحوں کے لیے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ پھر سلطان عادل نے ایک مشل روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد والی شام مشل لے کر سرنگ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ سرنگ ختم ہو گئی۔ پھر جو منظر سلطان نور الدین محمود زنگی کے پیش نظر تھا، اسے دیکھ کر سلطان عادل کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس نظر آ رہے تھے۔ سلطان عادل نے مضطرب ہو کر اپنے دونوں ہونٹ پائے اقدس پر رکھ دیے۔ وہ قدم جنہیں چومنے کے لیے صحابہ کرام بے چین رہتے تھے، آج وہ عظیم سعادت سلطان نور الدین زنگی کے حصے میں آئی۔ اے اللہ، میں گناہگار اس قابل نہیں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک سے آنکھیں مل رہے تھے اور زاروں کی تار رو رہے تھے۔ پھر جب سلطان عادل کا پورا چہرہ آنسوؤں سے دھل گیا تو انہوں نے آخری بار سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں کو بوسہ دیا اور الٹے پاؤں واپس لوٹے۔
پھر جب سرنگ سے باہر آئے تو سارے امراء اور گورنر مدینہ اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی سرخ آنکھیں اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھا تو پریشان نظر آنے لگے۔ پھر گورنر مدینہ کے استفسار پر سلطان عادل نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ دونوں شیطان سرنگ کھود کر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سن کر تمام لوگوں کا خون کھول اٹھا، مگر سلطان نور الدین زنگی نے انہیں ضبط و تحمل کی تلقین کی اور دوبارہ مجرموں کو اپنے روبرو طلب کر لیا۔ اب ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں تھی، مجبوراً انہیں اعتراف کرنا پڑا، اے سلطان، ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی کار ثواب نہیں، لیکن افسوس تم نے ہمیں اس وقت گرفتار کر لیا جب ہمارا تھوڑا کام باقی رہ گیا تھا۔ اگر ہمیں 2-3 دن کی مہلت اور مل جاتی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ ان دونوں کی ناپاک گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی شدت غضب سے بے قابو ہو گئے اور چیختے ہوئے ان سفید شیطانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم اپنے ناپاک مقاصد میں کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے جبکہ تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی وہ آنکھ کر رہی تھی جسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر سلطان عادل مسند سے اترے، شمشیر بے نیام کی اور دونوں کے سر قلم کر دیے۔ پھر جب ان شیطانوں کی لاشیں ٹھنڈی ہو گئیں تو سلطان نور الدین زنگی نے دوسرا حکم جاری کیا، ان دونوں کے سر نیزوں پر بلند کر کے ارض مقدس کے گلی کوچوں میں پھراؤ اور تشہیر کرو تاکہ اہل مدینہ لوگوں کے چہروں اور لباسوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر جب دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والے ان مردودوں پر لعنت بھیج چکے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ یہ آگ ایک وسیع میدان میں جلائی گئی جہاں ہزاروں اہل ایمان یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پھر جب آگ کے شعلے بند ہونے لگے تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ان دونوں یہودیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آگ میں ڈال دی۔ پھر جب وہ راکھ ہو گئے تو سلطان عادل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ آگ تو بجھ گئی مگر وہ آگ کبھی سرد نہیں ہوگی جس کا مزہ تم قیامت میں چکھو گے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے پورے مدینے کا طواف کیا۔ سلطان عادل ارض مقدس کے ہر گلی کوچے سے گزرے، آنکھیں اشک برسا رہی تھی اور زبان سے بس ایک ہی کلمہ جاری تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قسمت پر نازا ہوں کہ آپ نے اس خدمت کے لیے اس غلام کو منتخب فرمایا۔ طواف مدینہ کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی نے ارض مقدس کے باشندوں میں عطیات تقسیم کیے۔ پھر سلطان عادل نے اپنی نگرانی میں روزہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق کو سیسے سے بھر دیا گیا۔ یہ سیسے کی دیوار آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے گرد موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام نہایت محبت و احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ایسے برگزیدہ انسانوں میں کرتے ہیں جن پر خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ واقعہ بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے اس کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ قیام مدینہ کے دوران ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی نے بھی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یوسف، تم اور شیر کو میرے دست و بازو بھی ہو اور رازدار بھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 بار خوفناک بیماری سے اس لیے نکالا تھا کہ میں یہ مقدس فریضہ انجام دے سکوں، مگر انسان اول و آخر فانی ہے، کسی دن بھی سانسوں کا شمار ختم ہو سکتا ہے، اس لیے میری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ ملت اسلامیہ اس وقت تک سکون نہیں پا سکتی جب تک یہود و نصارہ اس زمین پر موجود ہیں۔ ہم فتنہ و فساد پھیلانا نہیں چاہتے مگر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مسلسل جاگنا ہوگا تاکہ اہل ایمان سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بوقت وفات کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔